تو کیا ہے کہ جنی اور انسانی شیاطین. تو بشری شیاطین ظاہری طور پر کھلم کھلا اور بیرونی ذرائع الیکٹرانک میڈیا وغیرہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور گمراہی پھیلاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کی نیندوں کا کیا عالم ہوگا. بندہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، اسٹریس ہوگا اس کو، اور کسی کے دل ٹوٹیں گے، کسی کے دل دکھیں گے، لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، چاہے وہ جنی شیطان ہو یا بشری شیطان ہو. بشری شیطانوں میں جن شیطانوں سے بھی برتر افراد پائے جاتے ہیں انسانوں کے اندر. جن بھی اتنے شیطان نہیں ہوتے. اسی لیے کہا کہ یہ مال و دولت تمہارے لیے فتنہ ہے، کلام پاک میں ارشاد فرمایا. اور قرآن شریف مخاطب ہے اپنے انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اور تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تم جنی اور بشری شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ انسانی شیاطین بھی وجود رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ لوگ جنی شیاطین سے بدترین ہیں. تفسیر کبیر میں یہ حدیث ہے ان کی. اے بسا ابلیس آدم روئے است پس بہر دستی نبایت دادست، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی شکل میں شیطان تمہارے روبرو کھڑا ہو، اس لیے ہر کسی کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میرے دوست، مجھے سننے والے اور دیکھنے والے، اپنا ٹائم دینے والے، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ایک میں قصہ، سچا قصہ جو ہے وہ کہ جس کی بیوی ایک جنی تھی. تو حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب لکھتے ہیں کہ جن ایک حقیقت ہے جو نس قطعی سے ثابت ہے، لیکن جن کا نام سنتے ہی بدن میں سلسلی سی دوڑ جاتی ہے. اور اگر کسی گھر کے بارے میں یہ شبہ ہو جائے کہ یہاں پر جنات کا اثر ہے تو کوئی اس گھر میں رہنے کی ہمت نہیں کرتا. لیکن ان خوفناکوں کے باوجود جنات اور انسانوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی قائم رہ سکتے ہیں. نہ صرف باہمی تعلقات بلکہ جنات اور انسانوں میں ازدواجی رشتے بھی قائم ہوتے دیکھے گئے ہیں، جن کی صداقت میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ واقعہ مشہور عالم محدث و مفسر خاندان کے مایا ناز فرزند حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کا کہ ایک دن وہ مرید کسی ضرورت سے دوسرے گاؤں جب جانے لگا تو وہ اپنی بستی کی آبادی سے کافی دور نکل گیا. تو اسے ایک گھنے اور بڑے درخت کے نیچے ایک سفید پوٹلی جس طرح ہوتی ہے وہ بندھی ہوئی نظر آئی کہ کوئی گٹھڑی رکھی ہوئی ہے. جب وہ اس گٹھڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سفید برقعے میں لپٹی ہوئی ایک عورت ہے جو اس میں بیٹھی ہے. اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عورت یہاں سنسان جنگل میں کیوں بیٹھی ہے. وہ اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں سنسان جنگل میں کیا کر رہی ہو بیٹھی ہوئی، اور وہ بھی تنہا. سنتے ہی عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور کہنے لگی کہ میں ایک دکھیا اور ستائی ہوئی عورت ہوں. میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں مجبور ہو کر دہلی جا رہی ہوں تاکہ وہاں کسی نیک آدمی سے شادی کر کے عزت کی زندگی گزار سکوں. مرید بولا شادی کا تو میں بھی خواہش مند ہوں، لیکن فی الحال میں بے روزگار ہوں، اس لیے ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. عورت بولی کہ اگر واقعی تم شادی کے لیے تیار ہو تو تم خرچ کی فکر بالکل مت کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، بس تم مجھ سے شادی کر لو. وہ مرید عورت کے حسن و جمال کا تو پہلے ہی گرویدہ ہو گیا تھا. اب جب اس نے یہ سن لیا کہ خرچ کی ذمہ داری بھی عورت قبول کر رہی ہے اور شادی کے لیے آمادہ ہو گیا، وہ اس کو لے کر اسی سیدھا اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور ان سے نکاح پڑھوا دیا. حالانکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ جنی ہے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا. نکاح کے بعد وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے. یہ عورت اس مرید کو روزانہ 1 اشرفی دیتی تھی جس سے گھر کا خرچ بڑی فراغت سے چل رہا تھا اور پورا ہو رہا تھا. اسی عرصے میں
ان کے ہاں 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ ان دونوں بچوں میں ماں کے حسن و جمال کی ایک جھلک اور باپ کی صحت اور تندرستی نمایاں نظر آتی تھی اور جلوہ گر تھی۔ ایک روز مرید کو بیٹھے بیٹھے اچانک یہ خیال آ گیا، وہی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ یہ عورت ایک اشرفی روزانہ کہاں سے لاتی ہے، جبکہ یہ ہر وقت گھر میں رہتی ہے، کہیں آتی نہیں، کہیں جاتی نہیں، اور جس وقت یہ عورت جنگل سے میرے ساتھ سے آئی ہے اس وقت سے اور اس وقت کے سوائے ایک برقعے کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ کیا راز ہے، یہ اشرفی کہاں سے روز لے کر آتی ہے؟ اس نے اپنے کئی ہمراز دوستوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کافی سوچنے کے بعد بتایا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جنات سے ہے۔ انہوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ کسی عامل سے بھی اس سلسلے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی جن سے بھی بہتر ہے کہ تو اس سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، کیونکہ جن و انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ رہ رہے تھے، 2 بچے ان کے پیدا ہو چکے تھے، لیکن کیونکہ شیطان ان کے دماغ میں وسوسے ڈال چکا تھا۔ اگر کسی روز بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی اور اسے غصہ آ گیا تو وہ تمہیں جان سے بھی مار سکتی ہے۔ یہ سن کر مرید کا برا حال ہو گیا۔ وہ سر سے لے کے پیر تک کانپ کر رہ گیا، اٹھا اور اس وقت وہ ایک عامل کے پاس پہنچا اور اس کو تمام حالات اپنے گھر کے بتائے۔ عامل نے تمام حالات سن کر کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی کوئی جن ہے، لیکن تم گھبراؤ نہیں، میں ایسے تعویذ دوں گا کہ وہ جلد ہی بھاگ جائے گی۔ وہ عامل سے تعویذ لے کر گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی سے وہ تعویذ چھپا کر ان کو جلانا شروع کر دیا گھر کے اندر، اور ان کی دھونی دینی شروع کر دی۔ اب وہ ہر وقت اپنی بیوی سے خوف زدہ رہنے لگا۔ 1-2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک روز اس کی بیوی کہنے لگی، آخر تم کس چکر میں پڑ گئے ہو اور یہ تعویذ گنڈے کیوں کراتے پھر رہے ہو؟ مجھے ان تعویذوں سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تمہارا یہ اندیشہ صحیح ہے کہ میں جنوں میں سے ہوں اور جنی ہوں، لیکن میں سچے دل سے تمہاری وفادار اور مخلص ہوں، اور مخلص بیوی بن کر آپ کو ثابت کر چکی ہوں، اور میں قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی طرح کا آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ یہی نہیں بلکہ اگر تم پر کوئی مشکل یا مصیبت آئی تو میں اپنی زندگی تک آپ پہ قربان کر دوں گی اور اس سے دریغ نہیں کروں گی۔ سچ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم سے بڑی ٹھوکریں کھا کر تم انسانوں کی طرف آئی تھی کہ شاید کوئی انسان مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے اور تم نے مجھے اپنا بھی لیا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی کہ تم بھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مرید ہو۔ مجھے اور میرے تمام خاندان کو بھی حضرت سے بے پناہ عقیدت ہے، لیکن افسوس تم بھی مجھے ٹھکرانے اور اپنے سے جدا کرنے پر آمادہ ہو۔ خدا کے لیے مجھے اپنے سے جدا مت کرو، مجھے اپنے پہلو میں آرام سے زندگی گزارنے دو۔ میں سچ کہتی ہوں کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ خدا کے لیے تعویذوں کے اس سلسلے کو بند کر دیں، اور مجھے اس سے بہت سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب جب کہ مرید کو اس کے جن ہونے کا کامل یقین ہو گیا تو وہ اور بھی زیادہ خوف زدہ رہنے لگا اور اس نے تعویذوں کا سلسلہ اور تیز کر دیا۔ جب وہ جن عورت بالکل ہی پریشان ہو گئی اور ہر لمحے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، اب تم نے میرا یہاں رہنا بہت مشکل کر دیا ہے۔ تمہارے طرز عمل سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچنے لگی ہے، اور یہ تکلیف ناقابل بیان حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنے جسم میں ہر وقت آگ کے شعلے سے دوڑتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، اور اس آگ میں مجھے اپنی رگ رگ جھلستی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب جب کہ تم نے مجھے بالکل ہی مجبور کر دیا ہے اور میری روح کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، تو اب میں مجبور ہو کر آپ کے گھر سے جا رہی ہوں۔ اگر میں چاہتی تو تم سے اس عیسیٰ رضانی کا بدلہ بہت آسانی سے لے سکتی تھی، اور اس کا
इंतकाम मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। मैं तुम्हें अदना सी तकलीफ़ में भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। ये मेरी बदनसीबी है कि तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। मैं तुम्हारा बेहद एहतराम भी करती हूँ क्योंकि तुम मेरे शेख व मुर्शिद के मुरीद हो। खैर, अब जो तुम्हारी मर्ज़ी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, तुम्हारी खिदमत गुजारी में कोई कमी हो गई हो, तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। अच्छा, अब मैं तुमसे हमेशा के लिए रुखसत हो रही हूँ। खुदा हाफिज़। ये कहकर उसने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, रोती हुई और आंसू बहाती हुई दरवाज़े की तरफ चल दी और दरवाज़े के करीब की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने शौहर और घर की हर एक चीज़ पर बड़ी यास और हसरत भरी निगाह डाली और रंधी हुई आवाज़ में अपने शौहर को आखिरी सलाम किया और फिर अपने दोनों बच्चों को बड़ी अजीब व गरीब नज़र से देखा और घूरा और वो दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता धुआं बनने लगे और कुछ ही देर में धुआं बनकर उस दीवार में समा गए। इसके बाद उस औरत ने एक बार फिर अपने शौहर को दर्द भरा सलाम किया और चंद ही सेकंड में वो भी धुआं बनकर उस दीवार में समा गई। मुरीद ये दहशतनाक मंजर देखकर, जो कि बड़े गौर से देख रहा था, तीनों के इस तरह गायब हो जाने के बाद फ़ौरन अपने घर से निकलकर भागा और पड़ोसी के घर में घुसकर बेहोश हो गया और बुखार चढ़ गया। काफ़ी देर के बाद जब होश आया तो उसने पड़ोसी को सारा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर उसके बदन में भी सनसनी दौड़ गई और उसने फ़ौरन ही वो मकान फ़रोख्त कर दिया और अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में रहने लगा। अब आप देखें कि अगर वो शैतान उसके दिमाग में वसवसा नहीं डालता, वो जिन्नी थी, मुसलमान थी, उसके इंसानों की शक्ल में उसके साथ रहती थी, इंसानों से मोहब्बत की थी, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, पावरफुल होते हुए उससे इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जिस शैतान ने उस इंसान के दिमाग में वो वसवसे डाले, तो क्या नतीजा निकला कि उस शैतान ने उसको दूर करवा दिया, जो कि उसकी बेहद मुखलिस थी, हमदर्द थी। तो आपने देखा कि हमें और अपने आप को भी तलाश करना चाहिए, अपने अंदर भी हमें झांकना चाहिए कि हमसे कोई खुदारा ऐसी गलती ना हो। तो आज इसी पे अख्ताम करते हैं, उस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबकी जानो मालो इज़्ज़त व ईमान व आबरू की हिफाज़त फरमाए और जहाँ जहाँ मेरे माबूद तेरे बंदे तेरी मदद के तालिब हैं, तो उनकी मदद फरमा और मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब और देखना न भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।